بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تک ہم نے عقائد متعلقہ ذات و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد پڑھے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم عقائد متعلقہ نبوت یعنی نبوت کے متعلقہ جو عقائد ہیں اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، یعنی ضروریات دین کا جس طرح انکار کفر ہوتا ہے، اسی طرح محالات کو ثابت کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جاننا ضروری تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ضروریات دین سے ہیں، انہیں ماننا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو محالات سے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے جائز ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے واجب ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے محال ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے۔ واجب کا اگر انکار کریں گے تو یہ کفر ہے، اور محال کو نبیوں کے لیے ثابت کریں گے، اس کا اقرار کریں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم پہلے ہی اس سلسلہ میں احکام سیکھ لیتے ہیں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے۔ پہلا عقیدہ فرماتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں نبی بشر ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی نبی بھیجتا ہے وہ انسانوں سے بھیجتا ہے۔ نبی فقط انسانوں سے ہوتا ہے، لیکن رسول کے لیے انسانوں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ فرشتوں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاءت رسلنا، ایک آیت میں ہے جاعل الملائکۃ رسلا، تو ثابت ہوا کہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں، لیکن نبی انسان کے ساتھ خاص ہے، یعنی نبی فقط انسانوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے یہ نئی شریعت نہیں لاتا، نئے احکام نہیں لاتا، پچھلے رسول کے احکام کو ہی آگے پھیلاتا ہے، انہی کی آگے تبلیغ فرماتے ہیں۔ لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نئی شریعت لاتے ہیں۔ تو رسول اور نبی کا ایک فرق یہ ہے کہ رسول نئی شریعت لاتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لاتے بلکہ پچھلے رسول کے احکام کی ہی آگے تبلیغ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ نبی انسانوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یعنی نبی فقط انسان ہی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سارے کے سارے بشر اور انسان تھے، اور سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی، اور کوئی بھی جن نبی نہیں بنا، جنوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا اور عورتوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سارے کے سارے انسان اور مرد تھے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سارے کے سارے بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس نہ کیا جائے، وہ افضل البشر ہیں، بشروں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن اپنی طرح بشر نہیں کہنا، وہ افضل البشر ہیں۔ جو کہے کہ انبیاء ہماری ہی طرح بشر ہیں، وہ انبیاء کرام کا سخت بے ادب اور گستاخ ہے۔ تیسرا عقیدہ، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ پر نبی بھیجنا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمائے، یہ کام اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتوں کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی جو بھی نبی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر وحی اترے گی۔ اب یہ وحی فرشتوں کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر واسطہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وحی کا اترنا ضروری ہے۔ پانچواں عقیدہ، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، یعنی یہی 4 کتابیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں پر اتاری ہیں، لیکن 4 کتابیں بڑی کتابیں اور مشہور کتابیں ہیں۔ ان میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، لیکن یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان میں سے سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پر نازل فرمائی گئی۔ فرماتے کلام الہی میں بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ یہ خاص عقیدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ قرآن پاک سب کتابوں میں سے افضل، اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، لیکن افضل کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اور باقی مفضول ہیں، افضل کا یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب اور برکات زیادہ ہیں۔ باقی سارے کا سارا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، ان میں افضل اور مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک کو افضل کہا جائے اور دوسرے کو مفضول کہا جائے۔ لیکن یہ خاص بات ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں، کتابوں کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ فلانی کتاب سب سے افضل ہے، یا صحابہ کرام کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ فلانا صحابی سب صحابہ کرام سے افضل ہے، نبیوں کے سلسلہ میں عرض کرتے ہیں کہ فلانے نبی سب انبیاء سے افضل ہیں، تو کسی نبی کے سلسلہ میں، کسی صحابی کے سلسلہ میں، کسی کتاب کے سلسلہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے نبی، فلانے صحابی اور فلانی کتاب دوسروں کے بنسبت افضل ہے، لیکن دوسری جانب مفضول کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ شان والے ہیں، لیکن دوسرے کی بنسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شان کم ہے، یعنی کمی کا لفظ کسی نبی کے لیے، کسی صحابی کے لیے، کسی کتاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک کو افضل کہنا ہے لیکن دوسرے کو مفضول نہیں کہنا۔ عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، ساری کی ساری کتابیں حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری۔
ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جب تک ساری کی ساری کتابوں پر ایمان نہیں لائے گا مومن نہیں بنے گا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے تو مومن بنے گا. مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی. پہلی جتنی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت پر لگائی تھی. ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، حفاظت ان سے نہ رہ سکی. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا. پہلی کتابیں اسی طرح باقی نہ رہی کیونکہ امت کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا، تو وہ حفاظت نہ کر سکے. بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، تبدیلیاں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کٹا بڑھا دیا گیا کہ جو حکم اپنے خلاف تھا اس کو بدل دیا. لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے. یعنی یہود و نصارہ نے جو جو کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے. وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، اور وہ کلام اور کہے اور یہ کلام اور کہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کتابوں کی جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی ہم یہی کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کی تبدیلی ہے. اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جو بات قرآن پاک کے خلاف ہوگی ہم یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تبدیلی ہے، اور جو قرآن پاک کے موافق بات ہوگی ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بالکل حق ہے. اور جو تورات انجیل زبور کے اندر اور پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہے تو ہم اس کی تکذیب بھی نہیں کریں گے اور تصدیق بھی نہیں کریں گے. ہم یہی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول کرام پر ہمارا ایمان ہے. عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی. فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں. پچھلی کتابوں کی حفاظت ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگائی تھی، ان سے حفاظت نہ ہو سکی. لیکن اس دین نے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ رہنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی نے مبعوث نہیں ہونا، اس دین نے ہمیشہ رہنا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر نہیں رکھی بلکہ خود اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن پاک کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قرآن پاک کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی پیشی محال ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایک نقطہ کی بھی کمی آ جائے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع بھی ہو جائے اس کے ایک نقطہ کے اندر بھی کمی نہیں لا سکتے. تو فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی. ابھی جو ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جو کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی یا اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی تو گویا کہ وہ اس آیہ کریمہ کا انکار کر رہا ہے.
واضح طور پر آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے اور کسی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ روافض شروع سے لے کر آج تک پوری دنیا کے روافض کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک، یہ موجودہ جو قرآن پاک ہے یہ بالکل ہی تبدیل شدہ ہے، اس قرآن پاک کے اندر اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ کچھ روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن پاک کا اس قرآن پاک کے اندر ایک حرف بھی نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ بھی ہے، یہ بھی قرآن پاک ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر کچھ آیتیں کم کر دی گئی اور کچھ بڑھا دیا گیا، یعنی کمی کسر مانتے ہیں۔ کائنات کے اندر آج تک کوئی بھی رافضی ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن پاک کو کامل مانتا ہو۔ قرآن پاک کو کامل اور مکمل ماننے والا آج تک کوئی رافضی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان کے دو اجتماعی کفر گنے ہیں۔ فرمایا دو کفر ایسے ہیں کہ جو رافضی، چاہے بڑا رافضی ہو، چھوٹا ہو، عوام کا ہو، خواص کا ہو، ملاؤں کا ہو، عوام کا ہو، کوئی رافضی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر دو عقیدے نہ پائے جائیں۔ فرمایا ایک عقیدہ ان کا کفریہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کرام کے ائمہ کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں، اور کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا کافر و مرتد ہوتا ہے۔ تمام کے تمام رافضیوں کا، چھوٹے بڑے، چاہے امامیہ ہوں، چاہے زہدیہ ہوں، چاہے اسماعیلیہ بھی ہوں، جتنے بھی روافض ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اہل بیت کرام کے ائمہ کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر و مرتد ہے۔ اور دوسرا ان کا اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو کامل نہیں مانتے۔ کائنات کے اندر کوئی رافضی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو قرآن پاک کو کامل مانے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی معتبر ترین کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہے۔ کہتے ہیں اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس کے اندر نہیں ہے، اور پھر تعجب والی بات ہے کہتے ہیں اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ حرف کیا ہوتے ہیں؟ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ حروف ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اصل قرآن پاک کے اندر اس قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ جب ایک حرف بھی نہیں ہے تو الف با تا سا یہ حروف ہیں، یہ حروف ادھر نہیں ہے، وہ شاید اے بی سی کے اندر ہو۔ اور کچھ روافض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک بھی ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر گھٹا بڑھا دیا گیا، فلاں نے گھٹایا فلاں نے بڑھایا۔ جب کہو کہ تم کہتے ہو کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کی خلافت منزل من اللہ ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے۔ کدھر لکھا ہے قرآن پاک میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں لکھا ہے جو صحابہ کرام نے چھپا دی۔ یعنی کوئی رافضی بھی قرآن پاک کو کامل نہیں مانتا، اور جو قرآن پاک کو ناقص مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ یہ شیعہ کے دو اتفاقی کفر ہیں، ان دو کفروں کے اندر ہر رافضی شریک ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک نقطے کے اندر بھی کمی کسر نہیں ہو سکتی، پوری دنیا جمع ہو جائے قرآن پاک کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا، فرماتے قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر شک ہے، او قرآن پاک کے اندر شک کرنے والو، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری، کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی سورت کہہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس میں شک ہے تو اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لاؤ،
اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو، اور ہم کہہ دیتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک واضح اعلان کر رہا ہے کہ اس کی مثل پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس کا مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلہ میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح اعلان فرما دیا کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، اس کی مثل ایک آیت ایک سطر نہیں لا سکتے۔ تو لہذا جو یہ کہے کہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، وہ ان آیات بینات کا انکار کرنے کے سبب کافر و مرتد ہے۔ قرآن پاک کا ایک اعجاز بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا ہے، تو لہٰذا اس کو یہ شان بخشی ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہوتی تھی وہ فقط انبیاء کو یاد ہوتی تھی، امت کے افراد ان کو نہیں یاد کر پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراتیں مشہور و متواتر ہیں، 7 قراتیں، جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو 7 قراتوں پر اتارا ہے۔ علم معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، یعنی 7 قراتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اتارا، لیکن ان میں معنی نہیں تبدیل ہوتا، والضحیٰ ہو والضحی ہو، جو قرات بھی ہے اس میں معنی نہیں بدلتا، وہ سب حق ہیں، جتنی بھی قراتیں ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں، یعنی الفاظ کے انداز کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ امت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قراتوں کے اندر قرآن پاک اتارا ہے۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رہ جائے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص مشہور ہے، تو لہٰذا ہمارے ملک کے اندر اسی قرات کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، والضحیٰ، اور اسی طرح پڑھنا چاہیے، کیونکہ دوسری قرات میں پڑھیں گے تو لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کون سی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ہماری تلاوت سن کر لوگ کافر بنیں؟ عام طور پر جاہل قراء محافل کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے لیے اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے مختلف قراتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا جس علاقے میں جو قرات مشہور ہے اسی قرات کے مطابق تلاوت کرنی چاہیے۔ ساری کی ساری قراتیں برحق ہیں، سب پر ایمان رکھنا ہے، ساری کی ساری قراتیں برحق ہیں، یعنی الفاظ کے انداز کے اندر تبدیلی آتی ہے، جب تلاوت کریں گے تو انداز کے اندر تبدیلی آئے گی لیکن معنی سب کا سب ایک ہی ہے۔ تو ساری کی ساری قراتیں برحق ہیں، لیکن جس علاقے کے اندر جو قرات رائج ہو اسی کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے فقہائے کرام نے احکام اجتہادیہ کے متعلق فرمایا ہے کہ جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کہ لوگ ناواقفی کی بنا پر جب دوسرے اجتہادی مسائل پر آپ عمل کریں گے تو لوگ ناواقفیت کی بنا پر انکار کریں گے اور تمسخر اڑائیں گے، تو لہٰذا ان کے ایمان جانے کا ڈر ہے۔ حتی الامکان سخت ضرورت نہ ہو تو جو اجتہادی مسائل جس علاقے میں رہ جائیں اس علاقے میں ان مسائل پر عمل کیا جائے، یا پھر ایسی صورتحال بنانے کے بعد پھر عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کا دین ایمان محفوظ رہے۔